سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ 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 اللہ کے خاص فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں آج رات بھی اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی اور اس حیت میں اس شکل میں جس کی خوشخبری اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اور حدیث میں دی ہے کہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس جمع ہونے کا مقصد جو ہوتا ہے میری یاد ہے میرا ذکر ہے تو وہ مجمع تو زمین پر ہوتا ہے لیکن میں اپنے ملائکہ خاص کے ساتھ ان کا فخر سے ذکر کرتا ہوں سوچیں ذرا میں اور آپ اس قابل ہیں کس مقام تک ہم پہنچ جائیں یہ سب اس کا فضل ہے سب اس کا کرم ہے اس کی عنایات ہے اور بالخصوص آج کا جو اجتماع ہے ذکر کی جو مجلس ہے اس میں جو ہم بیٹھے ہیں یہ سعادتیں یہ گھڑیاں یہ رات یہ دن اس ماہ کے ہیں جو کہ ماہ عظیم ہے یہ وہ ماہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ایک ساعت رکھی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساعت کہتے ہیں ٹائم مومنٹ کہ جس گھڑی آپ امام الانبیاء سلطان الانبیاء خاتم النبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ساعت جو تھی قیامت تک اور جب سے دنیا بنی اس وقت تک جتنے بھی ساعتیں آئی ہیں بڑی بڑی بابرکت ان سب سے عظیم یہ ساعت تھی تو پھر وہ رات بھی عظیم ہوگی الحمدللہ جب مہینہ عظیم ہے تو رات بھی عظیم ہوگی تو الحمدللہ اس گھڑی میں اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی آپ کو اس کا آنا مبارک کائنات میں تھا کہ جس کی بہت احادیثیں ہیں اور بہت محدثین نے ان لمحات کا اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح تشریف لائے دنیا میں تو وہ تو اپنی جگہ ہے معتبر ہے مقدس ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مقدس اور معتبر چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے کیوں اصل چیز ہے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، جس کو قرآن میں یہ بھی کہا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے تم پر اپنے نبی کو بھیج کر، بہت بڑا احسان کیا ہے. آخر وہ کیا احسان تھا جو ساتھ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پہ تو سوچیں آپ. اصل چیز تو وہی ہے. دن منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، گھڑی منانے سے کیا فائدہ؟ ان بابرکت لمحات کے میسیج تو لیں، پیغام تو لیں کہ میرے آقا، آپ کے آقا کیا چیز لے کر آئے تھے جتنے اہتمام سے آخر نبی بنا کر بھیجا. قیمتی چیز تو ہوگی نا. لائے تو بہت کچھ تھے، عبادتیں لائے، نماز لائے، روزے لائے، حج لائے، کیا کیا بتائیں. کوئی لسٹ ہی نہیں اس کی ختم ہو سکتی، لسٹ ہی ختم ہو سکتی. آپ نے تو وہ کچھ دیا ہمیں الحمدللہ. ایک درود ہی ایسا دے دیا کہ جس کا آسانی نہیں بھول سکتے ہم پڑھنا. بتائیں. تو آپ نے ساری چیزوں کو جمع کیا ایک چیز میں اور فرمایا میرے آنے کا جو مقصد تھا، بعثت کا جو مقصد تھا، وہ صرف ایک ہی تھا. یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. اگر تم اس مقصد کو حاصل کر لو تو یہ سب چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں الحمدللہ. تو وہ مقصد جو بتایا آپ نے خود فرمایا کہ میرے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اس کائنات میں، اور وہ یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کرتا ہوں. حسن اخلاق، اس کو مکمل کرنے آیا ہوں الحمدللہ. تو سارا دین جتنا بھی ہے وہ کس میں ہے؟ اخلاق کے اندر ہے. بس میرے بھائیو، یہ ایک نقطہ ہے. جس کا اخلاق سنور گیا اس کا سارا کچھ سنور گیا. یہ دیکھ لیں، ساری عبادات سنور گئی اور آخرت کی تمام منزلیں اس کو مل گئی. اللہ کے سارے دیے ہوئے درجات اس کو نصیب ہو گئے. واحد ایک چیز ہے ہمارا جو کام بننا ہے ہم نے، وہ ایک ہے اخلاق کو سنوارنا. یہ ہماری منزل ہے، اس کو پانا ہے. اخلاق جو ہے بھائی، سارا کا سارا انسان کا جو اخلاق کا تعلق ہے نا، یہ اندر سے ہے، باطن سے ہے. جب یہ بگڑتا ہے تو بڑے غلیظ قسم کے گناہ پیدا کرتا ہے. بڑے غلیظ قسم کے گناہ. دنیا تو سلام کر رہی ہوتی ہے، جھولی اٹھا رہی ہوتی ہے، جوتے اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن کیا پتا ہے کہ اس کی بد اخلاقی سے وہ جہنم کے کس درجے میں پہنچا ہوتا ہے. لوگ نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اسے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا معلوم کہ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتنا درجہ دے دیا ہو. کہ وہ مقصد کو پا رہا ہے، مقصد کو حاصل کر رہا ہے. یہ کیا اخلاق ہوا بھائی؟ ہم بہت پرہیزگار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور گالی دینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، غصہ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، کسی کو برا بلا کرنے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، سب کچھ بھول جاتے. وہ کہاں کی نماز میں سارا کام، مقصد تو ہم نے نہیں پایا، پھر مقصد تو ملا ہی نہیں. آپ سوچیں روز قیامت میں ایک شخص، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص روز قیامت میں اس کو مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا. بتائیں آپ. اور شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، شخص سے مراد جو بھی کام کرے گا. روز قیامت میں اس کو مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو کہا جائے گا اسے کہ تو دنیا میں زندگی کھاتا تھا اس کو، تو اب تو مردہ کھانا، اتنا ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے آیت شریفہ پڑھی کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہم تو آج خود پسند کرتے ہیں غیبت. اب دیکھیں اتنا چھوٹا ہے گناہ ہمارے لیے، جیسے ایک میں کہتا ہوں اس ذرے کی وہ قیمت ہوگی، لیکن اس غیبت کی کوئی قیمت نہیں. بے انتہا غلیظ گناہ ہے یہ، اس کی انتہا کوئی نہیں. اور آج تو یہ ہے کہ بھائی نہ مسجد بچتی ہے اس سے، نہ محراب بچتے ہیں اس سے.
نہ گھر بچتا ہے، نہ خانقاہیں بچتی ہیں، نہ تزکیے کی جگہیں بچتی ہیں، نہ ترس و تزیز کی جگہیں بچتی ہیں. ادھر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ میں خوشبو بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات بھی نکل رہی ہوتی ہے. یہ اخلاق بگڑے انسان کے. سوچیں آپ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے کہ اصل عبادت تو یہ تھی کہ اگر تو اس ایک گناہ کو سمجھتا ہو تو اس کو کنٹرول کرتا. عورت مرد، ٹیلی فون ہو، گھر ہو، بار ہو، اپنا ہو، برائے ہو، ایک سیکنڈ لگتا ہے غیبت کرنے میں. نمازیں ہماری برباد ہو جاتی ہیں، عبادات ہماری برباد ہو جاتی ہیں، صحیح رات کی ہماری تہجدیں برباد ہو جاتی ہیں، ذکر ہمارے برباد ہو جاتے ہیں. ایک زبان نہیں لانے سے غیبت پہ حکم ہی نہیں. مجھے تو برا تھا، اسی بھی تو منع کیا ہے کہ برا کی برائی بھی نہ کرو. اگر وہ برا نہ ہوتا تب تو برا کرتا، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہو جاتا، بہتان ہو جاتا. تجھے کس نے کہا تو کسی آدمی کی برائی کو برائی کہے. حسکاب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کے بارے میں سوچیں کہ سب سے زیادہ آپ نہ سوچیں کیسا گناہ ہے کہ معلوم ہے تمہیں کہ سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا؟ چاہے کتنے بڑے بڑے اعمال کیوں، آخر میں جائے گا بالکل اینڈ میں. کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی ہوگی. اس کے اثرات اتنے ہو جاتے ہیں اس غیبت کرنے کے بعد بھی اتنا گندا گناہ ہے کہ اس کو جنت میں بالکل آخر میں بھیجا جائے گا جب نا امید کھڑا ہوگا کہ چل یار چل تو اس طرح. حالانکہ کتنی باتیں اس نے کی ہوں گی. توبہ کرنی چاہیے نا بھائی اس سے. تو بتائیں اور سب سے پہلے دوزخ میں کون جائے گا؟ مجھے بھی دیکھ لیں. سب سے پہلے کہ جو بغیر توبہ کے مر گیا، جس نے غیبت کی اور توبہ نہیں کی. اور یہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ہم توبہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. ہم جب اس کو غیبت سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ جو غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی کئی درجے افضل ہے، بڑی ہوئی ہے، اونچی ہوئی بھی اس سے. کیونکہ بھائی زنا کرتے ہیں آپ، دو ہو جاتے ہیں اس کی. غیبت دیکھو اس سے بڑی ہوئی ہے کہ زنا کے بعد یہ ہو کہ کبھی تو احساس ہو جاتا ہے آدمی معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے دعا. اللہ تو رحیم کہتا ہے جب میں نے معاف کر دیا، چانس ہے. لیکن غیبت ایسی چیز ہے کہ جب غیبت کی توبہ کریں گے تو اللہ سے تھوڑے کریں گے. اللہ اکبر، اللہ کے پاس تھوڑے جائیں گے غیبت کی توبہ کرنے. نہیں، حکم یہ ہے کہ تو میرے پاس آؤ گے، میں تو نہیں توبہ قبول کر سکتا اس کا. جس آدمی کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو میں معاف کروں گا. پہلی پنگا کیوں لے آدمی اس بکواس بازی؟ مجھے سوچے کیا فائدہ ہوتا ہے غیبت کر کے؟ اب غیبت میں نے کر دی، پھنس گیا. اب جائے اس آدمی کے پاس، منہ پہ تھپڑ پڑے گا، لیکن کھا لو تھپڑ، بےزتی اتنی ہو جائے، کتنے بڑے سے گناہ سے عذاب سے انسان بچ جائے گا. لیکن سٹیٹس ایسا ہوتا ہے آدمی کا، وینٹی اتنی ہوتی ہے، پرائڈنس اتنی ہوتی ہے کہ یار میں اس کو جا کیسے کہوں کہ میں نے تجھے ایسا کہا تھا. تکبر اس کو آگے چلنے نہیں دیتا. تو وہ شخص اتنا گرا ہوتا ہے گناہوں کے اندر کہ نہ یہ بات کی لذت ہے، نہ اس کو پتا میں کیا کر رہا ہوں. نقطے لگایا جاتا ہے، کرے جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ گناہ نے اس کو ایسا ڈال کے کیا ہوتا ہے. دو دوست ملیں گے، تجھے پتہ ہے وہاں ہوا تھا، اس مسجد میں یہ ہوا تھا، اس فلاں ہوا تھا، اس مولانا کا یہ ہوا تھا. اور عالم کی غیبت کرنا یہ بھی سٹیٹس ہے، اس کا اور بھی درجہ اوپر ہو جاتا ہے. کسی اللہ والے کی غیبت کرنا اس سے اور بڑھ جاتا ہے. جتنے اللہ کے قریب انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر سزا زیادہ ہوتی ہے کہ تو اس انسان کی غیبت کیوں کی. اب کس کی جرأت ہے جا کے کسی اللہ والے سے کہہ جی میں نے آپ کی غیبت کی ہے؟ کہے نا جا کے کہ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا رات بیٹھ کے، میں تو یہ آپ کو تماشے لگا رہا تھا، میں تو آپ سے یہ باتیں کر رہا تھا. تو حکم یہی ہے کہ تو میں نہیں کر سکتا، جاؤ اس آدمی سے معافی، وہ بھی دنیا میں. آخر تو اس کی معافی نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ میری بات سمجھ لیں نا بھائی، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں.
کتنی بڑی سزا، اتنی بڑی اللہ پاک سزا دیں گے اس غیبت پہ، اتنی بڑی سزا دیں گے کہ ساری مخلوق اٹھ رہی ہوگی، آ رہی ہوگی، گناہوں کی سزا ہوں گی، لیکن اس کی سزا ایسی منفرد ہوگی کہ ساری دنیا دیکھ لے گی، چھپ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس آدمی کا جو غیبت کرتا تھا اس کا جو چہرہ منہ ہوگا اس کے پیٹھ پہ لگا دیا جائے گا، پیٹھ پہ لگا دیا جائے گا۔ یہ ساری حدیث ہے۔ وجہ کیا؟ اخلاق، اخلاق نہ ہم نے توجہ دینی اخلاق پر، اخلاق کو سنبھالنے کے لیے، نہ یہ گناہ ختم ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ناچیز آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ایک اللہ والے کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، محبت ہے، سنتے ہی نہیں آپ میری بات سوچ بھی ہوتا سنتے ہی۔ اتنی محنت سے میں نے شیٹ والا سسٹم بنایا تھا آپ حضرات کے لیے، اپنے لیے بھی، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سارا کوئی شیخ ایسا نہیں کرتا۔ ویسا سسٹم ہے شیٹ کا کہ اس میں سیلف اسسمنٹ ہے، اس کے اندر ہر گناہ کی، جو بھائی کرتے بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، امپورٹنٹ دیتے ہیں، گناہ نکلے کیسے؟ جب کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کا مطلب ہی نہ ہو علاج کرانے کا، تو علاج ہوگا کیسے؟ بھائی ذکر میں آپ آئیں، یہ بھی تو علاج ہے۔ یہ آپ سارا جو کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ثواب مقصد نہیں ہے اس کا۔ اس سے زیادہ بھی آپ ثواب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لے لیتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی لے لیتے ثواب، یہاں آنے سے زیادہ آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ میں آپ کو اعمال بتا دیتا ہوں، ایسے اعمال ہیں، لیکن وہ وہاں چیز نہیں ملتی جو یہاں ملے گی، جو یہاں مل رہی وہاں چیز یہ نہیں ملے گی۔ وہ یہی ہے کہ یہاں نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ الحمدللہ اندر سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر 12 ربیع کو جو چیز لے کر آئے تھے وہ بھی نصیب ہوگی۔ یہ ہے عید میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں۔ بخیر جلوس نکالنے بن جائے، کام آج بن جائے گا آپ کا الحمدللہ۔ ایسا عید میلاد النبی کوئی دنیا میں نہیں منا سکتا جیسے آپ منا لیں گے آج، یہ جماعت حق ادا ہو جائے گا۔ دل میں پک کر ادا کر لیں کہ آج ہم سمجھے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور اتنی مبارک کہ جس سے حدیثیں بھری پڑی ان لمحات سے، مقصد آپ کا تھا اخلاق سنوارنا۔ آج ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے میں پوری کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کوشش۔ بس یہ ہم نے کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا قرآن میں، وَجَحَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سبحان اللہ، تو نے کوشش کا ارادہ کیا، میں نے تجھے اٹھا لیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کی ہے، میں نے تجھے اس کے لیے اٹھا لیا۔ بس کہ تو نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ یہ اور تجھ سے عام ذات سے وعدہ کر رہا ہے، تو اپنے خالق مالک قادر سے وعدہ کر رہا ہے، جو تو کن کہتا ہے تو دنیا بنا دے، کن کہتا ہے تو دنیا مٹا دے۔ تو نے اس سے کہا ہے کہ مالک تیرے حبیب کے میں آج سچے طریقے سے عید میلاد النبی منا رہا ہوں، اور ایسے منا رہا ہوں کہ جو لے کر آئے تھے آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان گھڑیوں کے اندر، میں سمجھ گیا ہوں میں اپنے اخلاق کو سنواروں گا اور اس کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہ میں نے بھی تجھے یہی کہا ہے، وجاہدوا، میں نے تجھے کوشش کی بات کی ہے، تیرا باپ بھی نہیں تجھے صحیح کر سکتا، کوئی تجھے صحیح کر سکتا، کوئی شیخ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات میری ہے۔ سبحان اللہ، اسباب ہیں یہ سب چیزیں، اور تو نے جب کوشش کا نام لیا ہے تو انشاءاللہ ایسے ایسے اسباب تیرے سامنے لے کر آؤں گا کہ تیرے اندر سے سارا گند نکال دوں گا۔ یہ مطلب ہے آنے کا، اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب جو ہوتا ہے بھائی، میں نے بتایا نا، یہی ہے۔ یہ کسی کہانی نہیں ہے، بڑے اچھے لمحات اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ بھئی ایک ہی گناہ میں نے آپ نے بتایا ہے، میں کہوں گا تو نہیں کسی سے کہ ہاتھ کھڑا کرو جس میں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میں نہ ہو، اللہ اپنا فضل فرمایا ہمیں کسی میں نہ ہو یہ گناہ، لیکن یہ ہوگا اس لیے کہ ہم اپنے باطن کو صاف ہی نہیں کرتے،
میں نے آپ کو شیٹ دی تھی، اس میں بتایا تھا ہر گناہ کے ساتھ یہ گناہ ایسے ہوگا، اس کو ایسے آپ کریں گے، 40 دن کا چل رہا ہے، مجھے آپ پھر دکھائیں. کوشش شروع ہو گئی. شاید پہلے آپ کو قصہ سنایا مفتی شفیع رحمۃ اللہ کی صاحبزادی تھی، غریب تھی. حضرت تقی کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، بہت غریب تھی بیچاری. ان کی صاحبزادی میں نہیں تھا بیچارے کا معاملہ، ایسا پیسے ویسے نہیں تھے، بہت مفضلی میں رہتی تھی. تو ایک دفعہ آپ حج کر آئے تو کونے میں بیٹھی تھی بیچارے اپنے گھر میں، تو ملنے گئے ہم سے. تو انہوں نے آنسو ہے کہ کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ کہتا ابا جان میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں. کہتے صحیح بتا تو چاہتی ہے یہ؟ وہ تو اللہ والے بھی تھے اور اتنے بڑے سلجھے انسان تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. کہتے ہیں ابا میں تو چاہتی ہوں. کہتے نہیں، حق بتاؤں تو چاہتی نہیں ابھی تک. جی تو ہے ہی نہیں، تو قرآن کے خلاف بات ہو جائے گی نا ساری. تو چاہے اور حج نہ کر سکے، یہ پیسے تھوڑی کام آتے ہیں. کہتا ابا میں چاہتی ہوں. یہ بیٹوں سے بات ہو رہی ہے ان کی. کہتا اگر تو چاہتی ہے تو کوشش تو نہیں کیا کی؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. سوئے نا باتیں سنیں میرے غور سے، تو کبھی کوئی سبحان اللہ کیا کہتا ہے کہ آپ جاگ جائیں. جو بات پسند چیخ تو مارے ایک تھوڑی سی اللہ کی تعریف پر، گم نہ ہو جائے گا نا میری باتوں میں. کہنا بیٹی اگر تو نے جانے کی خواہش ہوتی تیرے اندر، دل میں تیرے ہوتا، جیسے ہمارے دل میں ہے کہ ہم غیبت سے بچیں، تو اگر دل میں تمہاری چاہت ہے، تیرے دل میں بات ہوتی، کتنا بڑا آدمی بیٹے سے کہہ رہا ہے، تو یقین تو نے کوشش کی ہوتی. چپ. کہتا ابا بات تو صحیح ہے. کہتے قرآن تو یہ کہتا ہے، تو کوشش کی ہی نہیں تو کیسے جا سکتی ہے؟ کہتا میں کیا کوشش کروں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس ایک ٹکا نہ پیسہ، ساری کچھ بھی کوشش نہیں کر سکتی. کہتی تو ایک آنا بھی نہیں بچا سکتی مہینے کے اندر. ایک آنا سمجھتے ہیں نا، ایک پائی سے بھی نیچے ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا سا ایک کوائن ہے، ایک آنا ہم کہتے ہیں، ایک پیسہ کہہ لے. کہتا ہوں ایک پیسہ تو بچا سکتے. ایک مہینے میں ایک پیسہ بھی تو غلے میں ڈالنا شروع کر دے حج کے نام سے، یہ تیری کوشش ہے. ہاں اللہ نے تعداد نہیں، کوشش کی بات کی کہ جو کچھ تمہارے میں حیثیت ہے تم اس حیثیت کے مطابق وجاہدو، وہ تمہارے لیے جہاں مجاہد ہے. تو کتنا اچھا نقطہ بتایا میرے بھائیو. آج جو بھی آپ کو میرے دل میں بات ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں، تو کیا ہے؟ وجاہدو، اپنی استطاعت کے مطابق، قوت کے مطابق. اللہ آج سے میں کوشش کروں گا میں تیرا دوست بن جاؤں. دوست بن جائیں گے. لیکن کوئی اور کہاں، اس کے لیے تو راتوں کو جاگنا پڑے گا یار. یہی کہاں آپ نہیں، میں نے حافظ قرآن بننا ہے. آپ کو دل چاہ رہا ہے، اگر آپ میں نے حافظ قرآن بننا ہے. 70 سال کے لوگوں کو میں نے حافظ قرآن بنتے دیکھا ہے، جن کے دل میں واقعی چاہت تھی. نہیں یار اب کہاں کریں گے یار، ٹیکسی چلاتے ہیں. دل میں خواہش نہیں ہے. دل میں خواہش ہے تو پھر کیا ہوگی؟ وجاہد. ایک پیسہ ڈال، صرف ایک لفظ قرآن کا یاد کرنا شروع کر دے. الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، یاد ہو گیا. کچھ شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا، جب میں وعدہ کر چکا ہوں تو تجھے حافظ ہی اٹھاؤں گا. بولے سبحان اللہ. بنے نہ بنے بھائی، ہم نے تو آخرت میں ثواب لینا ہے. ہم تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو حافظ میں تو حافظ ہوں، بس تو حافظ ہوں گا سردار آگے چل. تجھے تو میں نے حفظ کرایا ہے، وہ تو حفظ کرتا رہا مولوی کے پاس، اور تو میں نا حافظ ہے. نہیں دیکھیں بننا ہے حافظ. سب نے جس نے حافظ بنے ہاتھ کھڑا کرے، بن گیا حافظ. سب ہاتھ کھڑا کر لو دوست. بس کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک لفظ اس روز کوشش بھی کتنی بھائی ہم نہیں کر سکتے، فائدہ سوارا نہیں کر سکتے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. تو نے کوشش کو معیار نہیں دیا. بولو سبحان اللہ. یہ تو نہیں، تو نے کوئی معیار نہیں دیا. ہم حافظ بنے تو آج سے ہم کہیں الف لام میم ایک سب، ذالک الکتاب ایک سب، بس. اور جتنے سے ایک ہفتے میں ایک لفظ یاد ہو ہم اس کو یاد کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی تو آخرت میں تو حافظ ہے، قبر میں تو حافظ ہے، پل صراط پہ تو حافظ ہے. اور جب تجھے بلایا جائے گا تو حافظوں کی صفت میں بلایا جائے گا. غلطی کر رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیں کیسے نقطے نکلتے ہیں. یہ تو ثواب سے بھی آگے باتیں ہیں. حافظ بھی بن گیا الحمد.
اللہ والے بھی بن گیا. اب اللہ والے بننے ہم نے غوث بننا ہے, کتب بننا ہے, بن بھائی. اللہ تعالیٰ کا بن, میں تو کہتا ہوں بن. میں تجھے کہ ڈر کیوں بیٹھا ہے کونے کے اندر؟ جاہل گناہوں کو کیا دیکھتا ہے؟ میرے سامنے گناہ دکھاتا ہے, وہ گناہ دیکھ, جو میں نے کہا اس پہ بات کر. کیا بننا ہے تمہیں؟ میں نے جی کتب افزاد بننا ہے. بن گیا کیسے؟ اس کے مطابق جہاد تھوڑی کوشش شروع کر دے. اب اس کے جو لائن ہے اس پہ سے آپ شروع ہو جائے کرنا. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا. کیا سنا رہا تھا بھول گئے؟ کس کا؟ مفتی صاحب. ایک پیسہ تو ڈالنا کوئی مشکل نہیں مہینے میں, وہ تو میں ڈال دوں. کہتے ڈال. پھر مجاہدہ شروع ہو گیا, دیکھ تو حاجی ہوگی نہیں ہوگی. اچھا, انہوں نے پیسہ ڈالنا شروع کر دیا. خزاں الہی سے 34 سال عمر تھی, 34 ایئر بیچاری, انتقال ہو گیا. شفیع صاحب رحم اللہ حج پر گئے تو فرماتے میں حج میں تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, وہ تو خیر صاحب کشف آدمی تھے, وہ جو تھا جبل رحمت, میں نے دیکھا میری بیٹی وہاں گھوم رہی ہے. میں نے آواز ماری اس کو, پہلے آنکھوں کو ہاؤ نام انہوں نے لیا اس. میں اس کی آواز ماری, ہنس کے مڑ کے دیکھا کہ ابا ہو گیا میرا حج. وجاہدوا فینا لدنا, آپ کو نے تو مجھے بتایا تھا. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. کہتا میں گھر آیا ہوں, میں اس کے گھر گیا, دیکھا اس کے پوٹری کے اندر, پوتری سمجھتے ہیں کپڑوں کی گٹری بنی ہوتی, غریب سی عورت تھی. اس کو کھولا, اس میں سے ایک تھیلی نکلی. تھیلی بھی لکھا تھا حج کی تیاری. بولے سبحان اللہ, یہ ہے تیاری, وجاہد حج کی تیاری. جب میں نے وہ پوٹری کھولی تو اس میں 65 روپیز تھے حج کی تیاری میں. تو پیسے بھی وہیں, اور اس نے حج کیا. وہ حج کون سا کیا؟ آسمانوں والا حج کرایا اللہ تعالیٰ سے. کتنے بڑے چیزیں ہیں ہمارے سامنے, ہم قرآن پہ یقین نہیں کرتے. وجاہد وہیں کے وہیں, جاہل کی جاہل. تو میرے بھائیوں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آدمی الحمدللہ نہ کر سکے. اتنی گندی بیماری ہے دیکھیں آپ غیبت کی. آج ہم نیت کریں سارے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, اپنے اخلاق کو سنواریں گے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. تو بھائی اس کے لیے جو میں نے آپ کو شیٹ دی ہیں, جن کے پاس نہیں وہ بھی لے لیں, جو مجھ سے بیٹھتے ہیں وہ بھی لے لیں, جو نہیں وہ بھی لے لیں. تو فی سبیل اللہ اس میں کیا ہے؟ ابھی وہ انشاءاللہ ہماری سائٹ پہ لگ بھی جائیں گی. بڑی مشکل سے بن رہی ہیں, 3 مہینے ہو گئے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. پھر آپ کے لیے اور بہت آسانی ہو جائے گی. بہت محنت کی ہے اس پر میں نے, باقاعدہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. انشاءاللہ سائٹ پہ آئے گی تو پھر آپ کو مجھے اس پہ دینی, پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ساری شیٹس ہوں گی, بس آپ نے ٹک ٹک کر کے, اور ٹک کرنا ہوگا میرے پاس پہنچ جائے گی. بولے سبحان اللہ. کیسے انتظام ہو رہا ہے دیکھیں, کتنا اللہ اپنا کرم فرماتے ہیں بندوں پر کہ میرے دل میں ڈالتے ہیں اور میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. میں کر رہا ہوں. 3-4.5 مہینوں پوری ٹیم والی کام کر رہی ہے. ہزاروں اس پہ پاؤنڈ بھی خرچ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ بن جائے گی تو پھر آپ کے لیے اور سستی کرتے ہیں نا, یا کون پرنٹ کرے, یار کون پھر حضرت کو جا کے لفافہ دے, کون ویسے کریں. اب اس سے زیادہ ہم مجھے بتائیں سستی چیز ہوگی کہ آپ نے ٹیلی فون نکالنا ہے, اپنا ٹیلی فون میں ہمارے سائٹ پہ جانا ہے, اس پہ لکھنا ہے شیٹ. وہ شیٹ آپ کی آ جائے گی, پرسنل شیٹ ہوگی. اس میں غیبت آیا, غیبت بھرنا شروع کر دیں آپ اپنا. پورے 30 دن ہوئے, وہ سینڈ کر دیں, سیدھی میرے پاس آ جائے گی. مسجد میں روز ملاقات ہوتی ہے, آپ سے مسافہ کر کے بتاؤں بھائی یہ معاملہ یہاں خراب ہے, ایسے کریں. آپ کی غیبت نکل جائے گی, غیبت نکل جائے گی, جھوٹ نکل جائے گا, نظروں کا گناہ نکل جائے گا, حرام کاری نکل جائے گی. سب کچھ الحمدللہ جتنے 27-40 گناہ جو ہیں اندر کے, وہ سارے ایک کر کے نکل جائیں گے. کریں گے کوشش, اور کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, اور کیا انتظام ہمارے کرے مجھے بتائیں. نہیں اب ہم نے خدا نہ خواستہ خدا پسند ہی کر لیا کہ نہیں یار گرم جگہ پہ رہنا ہے, آگ بھی ذرا لمبی ہو, اسی جگہ پہ ہم نے جانا ہے, تو پھر اس کا تو اللہ تعالیٰ کو علاج نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑے انتظام کیے. تو میرے بھائیو یہ دیکھو, اب یہ مجلس اللہ کے ذکر کی کم ہے, اس میں نہیں آتے, ذکر نہیں آتے. کوشش ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں, اللہ نے صاف کہہ دیا کوشش بغیر تو کام نہیں چلے گا. میرے حضرت فرماتے تھے اگر تمہاری طرف سے ہمت نہیں ہوگی تو ادھر سے بھی رحمت نہیں ہوگی. یہ اللہ والے کا قول ہے. ہمت کرو گے تو رحمت آئے گی, اگر تمہاری طرف سے ہمت نہیں ہے تو ادھر سے بھی رحمت نہیں ہے.
تو کسی چیز میں آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے. اوور ٹائم آپ سے اللہ لگا ہی نہیں رہا. جتنی آپ نے جانے اتنی آپ کریں. آپ نے جو کام ہے, جو کاروبار ہے, سونا اٹھ سب اس میں آپ نے اندر آ کے اپنی وہ کوشش کرنی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کی یہ کوشش میں آج سے شروع کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ آج سے ہم نے کرنا ہے. غیبت بہت گندی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں کتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں اور بچنا بڑا مشکل ہے. ادھر چھوٹ ادھر چھوٹ. ہاں اس کی ایک چیز یہ دیکھ لیں آپ کہ غیبت کا ایک کی آپ نے تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ آدمی مانگنی ہے. لیکن زنا کیا تو معافی کس نے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. کتنا فرق ہے. تو اب اس کے پاس ایک اور طریقہ یہ کہ اگر اتفاق سے کبھی آپ سے غیبت ہو گئی, اللہ نہ کرے, اچھی چیز تو نہیں ہے نا, کیوں ہو, تو اس میں دیر نہ کریں. اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں. کس سے کر لیں؟ تو اللہ کہتا ہے پھر میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر وہ غیبت اس آدمی تک پہنچ گئی جس کی تو نے غیبت کی ہے, پھر تو گیا کام سے, پھر تیرا اور اس کا معاملہ ہے. اگر وہ غیبت اس تک نہیں پہنچی, اس سے پہلے تو نے مجھ سے معافی مانگ لی, تو اس راستے کو کاٹ کے میں تجھے پہلے ہی معاف کر دوں گا. اللہ. تو یہ بھی احتیاط کر لیا کریں. کبھی ہو جائے نا وہی نہ کرتے ہیں, اللہ معاف کر دے, اللہ میں کیا غلطی کر گیا ہوں, اس تک پہنچی نہ وہ بات کہ آپ نے اس آدمی کی جو بات کی ہے اس تک پہنچ ہی نہ پائے. تو اللہ کہتا ہے چلو اتنا کنسیشن میں آپ کو دیتا ہوں, پھر میں لے دے کا کام تیسے پورا کر لوں گا. اپنا لے دے کے ہو جاتا ہے نا پورا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اپنے آپس میں مقابلہ ہم کر لیں گے حساب کتاب. چل لیکن اگر وہاں پہنچ گئی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میری بس کی بات نہیں ہے, پھر تجھے وہیں جانا پڑے گا اس آدمی کے پاس. لیکن ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں, میں نے کیا کیا جی, میں نے اس کو کیا کیا, اور چڑھتے ہیں. اگر کوئی آدمی غیبت کر رہا, آپ کے بھائی غیبت تو زیادہ بکواس کرنے والا, مجھے سمجھ الٹا سے پڑ جاتا ہے آدمی. اور پتہ نہیں کن لوگوں کو برا لگ رہا ہو جو میں باتیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے برا بھی لگ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ ہے اس گناہ کے ضلالت کے. آدمی اس کو منع بھی کرے نا کہ بھائی نہیں یار تم یہ کیا کر رہے, تمہیں کیا فائدہ, تم اپنا کام کو, تم کون ہوتے, تم بہت پاک ساز ہو, تم اپنا, الٹا اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. آدمی منع بھی نہیں کر سکتا کسی کو. تو الحمدللہ ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے, اور کن چیزوں کی کوشش کرنی ہے ریپیٹ کرنا ہے. پہلے تو حافظ بننا ہے نہیں بننا. آج سے قرآن چھوڑ کے نا الف لام میم شروع کرتے ہیں. پتہ ہے کب ظالے کی تک بھی نہ پہنچے, موت آ جائے, لیکن انشاءاللہ جنازہ حافظ کا پڑھ رہا ہوں گے. کوئی مانے نہ مانے لیکن وہ حافظ ہو گیا, ویسے تراویح نہ پڑھائیں. ٹھیک. دوسرا ہم نے کیا بننا ہے؟ اللہ کا دوست ولی. تو اس کے لیے کام شروع کر دیں. اللہ کا ولی بننے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ہے؟ تزکیہ چاہیے باطن کے لیے. تو اس کی کوشش کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا ہے. حضرت صاحب ہاں جی میں نے یہ اللہ کا ولی بنا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بیعت کر لے گا, ولی بن گئے. الحمدللہ آپ نے مجاہدہ کر دیا, کوشش کر دی آپ نے. کتنا آسان نسخہ ہے کہ اللہ کا پہلا سٹیپ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں میرا دوست بننا ہے تو میرے دوست کے پاس جا. بولے سبحان اللہ. یہ ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتا. جو کہتے ہیں ڈائریکٹ کہتے نہیں ہے میری دوستی ایسی نہیں بنتی. میں نے آدمی رکھے ہیں اپنے نمائندے میں نیچے رکھے ہوئے, ان کے پاس جاؤ, وہ تجھے ریکمنڈ کریں گے تو پھر میں تجھے اپنا دوست بناؤں گا. سبحان اللہ. کیا کام ہے اللہ. جب تک نہیں آئیں گے سائن کے ہو کے نہیں آئیں گے, تیری فارم پہ میں بھی سائن نہیں کروں گا. جس دن انہوں نے سائن کر دیا میں اسٹیمپ لگا دوں گا ولایت کے تیرے پہ. تو اس کے پاس جو ہے جو اللہ کا کوئی دوست ہے اسے کہیں حضرت میں آ گئی تو میں تو بننا ہے ولی جناب, تو مجھے کنیکشن ملا دیں میرا. کچھ شرم کی بات ہے. کوئی پیسے لینے جائیں نا آپ کسی سے, یا پیٹرول کے پیسے چاہیے تو نہیں شرمائیں گے, یا میرا مکان میں خریدا ہوں 5,000 چاہیے یا تھوڑے رہ گئے, نہیں شرمائیں گے. یا فلاں چیز کرنی اسی پیسے لے لو, نہیں شرمائیں گے. یار بھوک لگی کھانا کھلا دو, نہیں شرمائیں گے. لیکن جہاں اللہ کی بات آئی کہ میں آپ کسی کے پاس جا کے میں نے اللہ کا ولی بننا, تو شرم آتی ہے جی. انتا سے لگا شرم کیوں آئے گی؟ اب وہ بھی جو آپ کو اللہ کا ولی بنانے کا تعلق جوڑے گا آپ سے, تو وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کی استطاعت میں, کیونکہ آپ نے تو مجاہدہ کرنا ہے, اور آپ کا مجاہدہ اتنا ہی ہے کہ آپ کا کنیکشن مل جائے اس آدمی کے ساتھ. بولے سبحان اللہ. اس کنیکشن کو دیانتداری کے ساتھ ہونا چاہیے.
بس اتنا دیانتداری سمجھتے ہیں. آنےسٹلی ہونا چاہیے, آنےسٹ. بھائی میں پکے نیت یہ ہو کہ بھائی آنےسٹلی میں آیا ہوں اور میں نے اللہ کا ولی بننے کے لیے اس سے تعلق پیدا کیا ہے, تو پھر تو اس میں بہت آنےسٹی ہوگی نا. پھر نہ اس کی بات کو غصہ کرے گا, نہ بکواس کرے گا, نہ اس کی غیبت کرے گا, نہ اس کا کچھ بھی. اس کو آنےسٹ جو ہے اس کے ساتھ یا کچھ بھی ہے, میں نے ساتھ میں تعلق تو جوڑا ہے اللہ کے دوست بننے کے لیے. پھر اتنا تعلق ہو کہ اس میں آنےسٹ ہو آدمی اس کے ساتھ. وصف سے ہے, شیطانیت ہے, فضول بکواس ہے, نہیں, تابعداری کی تابعداری, اس کو کہتے ہیں آنےسٹ ہونا. بس اتنا چاہیے اس میں. کیونکہ ڈس آنےسٹ آدمی کہیں بھی کامیاب نہیں بھائیو. وہ تو پھر اللہ سے بھی ڈس آنےسٹ ہوگا تو منافق ہوگا. تو تعلق بنا لے اس سے آدمی. یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں, اتنا ذکر کریں, فلاں کریں, اور جا کے اتنے مجاہدے کریں اور فلاں کریں, راتوں کو جا کے. اس نے آپ سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. کیونکہ شرط یہی ہے, اللہ نے شرط یہی کہی ہے کہ اگر تو نے میرا دوست بننا ہے تو میرے دوست کے پاس چلا جا, وہ جانے تو جانے, بس اس سے سائن کروانے. تو نے ویسے کس طرح کرا لے, ٹانگ دبا کے کروا لے, مالش کروا لے, کپڑے صاف کرا کر لے, جوتی, وہ تیرا کام ہے. کسی طرح اس کو تو راضی کر لے, میں تو سے راضی ہو جاؤں گا. ایک شخص مجھے بہت خلاف ہو گیا, حضرت میں دیکھ رہا ہوں بہت دنوں سے لوگ آپ کے جوتے اٹھاتے ہیں. میں منع کر دو, تو میں نے کیا میں اٹھائیں. ایک شخص, میں ہم دیکھتے ہیں یہ دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں. میں منع کر دے تو میں نے تو نہیں کہا. کیوں بھائی, میں نے کبھی کہا کسی یہ اعلان کیا جوتے اٹھاؤ یہ کریں. میں نے کہا بھائی میں تو معصوم آدمی, میرا جوتا بھی چوری ہو گیا. کم از کم کوئی جوتا رکھتے تھے وہ دن. مجھے ایک دفعہ جوتا ہی چوری ہوتا. اب کیا اچھا خاصا مہنگا جوتا تھا, تو جوتا رکھنا اچھا تھا میرا کام کر. اب یہ ان بیچاروں کو کون سمجھا ہے کہ نہ میں نے ان سے کہا اور نہ ہی ان کا یہ کام ہے. یہ تو حکم ان کے دل میں اللہ کی طرف سے پڑ رہا ہے کہ تو نے اس سے تعلق رکھا ہے تو اس کی غلامی اختیار کر, اس کو راضی کر. وہی سمجھتا ہے کہ شاید جوتے اٹھانے میں راضی ہو جاؤں گا, اس میں راضی. وسیلہ جو پکڑا ہے, ثواب جو پکڑا ہے اس نے, تو اگر اس سے وہ جوتے اٹھانے والا خوش ہو رہا ہے تو وہ تو پھر ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس سے جا کے تعلق جوڑا جائے. سبحان اللہ. اگر وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہاں میرے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں, جہاں میرے جوتے کیوں نہیں اٹھاتے, جہاں میں آتا ہوں تو کھڑے کیوں نہیں ہو رہے, جہاں میں آ رہا ہوں تو یہ ان کو ایسا ہونا چاہیے, جب میں جاؤں تو ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ آدمی یہ سوچ رہا ہے جس سے آپ نے تعلق جوڑا ہے تو وہ تو خود بیمار ہے بیچارہ, وہ تو ہے ہی انسان نہیں. لیکن جس آدمی سے تعلق جوڑنے کے بعد خود آپ کے دل میں ایسی چیزیں آئیں کہ آج چلوں یار اپنے حضرت کی مالش کروں, یا کابرین کی بات کر رہا ہوں, حضرت ذکر رحمت سے پوچھنے اپنے شیخ سے کیا کرتے تھے. وہ تو وہ لوگ تھے کہ اپنے شیخ کا اگالدان سمجھتے ہیں, اگالدان. یا حضرت ذکر رحمت اللہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, یا گنگوئی رحمت اللہ کی, وہ مشائخ کی گنگو, یہ اگالدان سمجھتے ہیں جس میں پان کھاتے ہیں نا, پیچ ڈالتے ہیں, پیچ کہتے ہیں اردو میں اس کو, تھوک ہوتا ہے نا اردو میں پیچ کہتے ہیں اس کو, گجرات میں پتہ نہیں کیا سے کرتے ہیں نا. تو ایسا ہوتا ہے اس پاندان کے اندر ہی بیچارے پنجابی لوگ نہیں جانے حکا پیتا ہے نا, یہ تو یہ دوسرے لوگ, یہ دوسرے حکا والے نہیں, یہ دوسری بات ہے. پان کھاتے ہیں, پان کھانے کے بعد اگالدان رکھا ہوتا ہے نوابوں کے, اس میں پیک مار دیتے ہیں. یہ ایک تہذیب ہے, لکھنوی تہذیب کہتے ہیں اس کو, تو اس کو کہتے ہیں اگالدان, عام تہذیب کے اندر. تو وہ اگالدان میں جب حضرت ان کے اگال میں پیچ ڈالتے تھے, اب مجھے یاد نہیں حضرت تھانوی تھے یا حضرت گنگوئی صاحب, اس وقت دیر سے واقع پڑا ہے, انہیں اکابرین میں سے تھے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ جس وقت کو پیک پھینکنے جاتے تھے نا اس کو, ہم پھینکتے ہی تھے, اس کو پی جاتے تھے. یہ تو میں آپ کو اپنے حضرت کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت قریشی ہمارے تھے الحمدللہ, اکابرین خلیفہ میں سے تھے ہمارے حضرت کے. اور ایک دن میں نے دیکھا ان کو عرصے سے حضرت کی خدمت میں تھے. عجیب, میں آپ کو کیا بتاؤں یار, یہ لائن عجیب ہے محبت کی, خدا کی قسم. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پخانے کی جگہ تو ایسی ہوتی ہے نا, کچی سے بنی ہوتی ہیں, کھڈی سے بنی ہوتی ہیں پخانے کی. تو ان کا کیا کام ہوتا تھا, جب سارے چلے جاتے تھے سب, تو سب صبح فراغت کرتے تھے. حضرت صاحب نے کھڈی کے پر جس تھا تو کونے میں کھڑے ہوتے تھے, وہ ادھر پکڑے کونے میں کھڑنے کے بعد وہاں کو بیچارے ذمہ دار بھی رکھتے تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے وہ اٹھاتے تھے فروزہ اور اپنے چادریں بند کر کے لے جاتے تھے, پھینکتے تھے باہر. کتنی بڑی بات تھی مجھے بتائیں. اللہ والوں کے پاس ہی ہے, کوئی ریا نہیں, کوئی دکھاوا نہیں. اس قدر محبت اس کا جذبہ تھا. کس کا؟ حضرت کا نہیں, اللہ کی محبت کا جذبہ تھا.
اللہ کی محبت کا جذبہ. یہ جو ذکر آپ کرتے ہیں، ذکر مستی آتی ہیں، جذباتی، ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہ نماز کی مستی نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے. یہ سارے اسباب ہیں. جو اللہ کے قرب میں بڑھتا جاتا ہے اسی قدر ان اسباب پر اس کو محبت بڑھتی جاتی ہے. ہر آدمی کی نماز کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. یاد رکھیں وہ کیا وجہ ہے کہ جو اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے اس کی نماز بھی اونچی ہو جاتی ہے. جو اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے اس شیخ میں وہ فنا ہو جاتا ہے. ہر سبب جو ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے سبب ہیں. یہ سارے سبب ہیں، مقصود نہیں ہے. یہ کسی سبب کو اٹھا کے دیکھ لیں، حج لے لیں، عمرہ لے لیں، قرآن لے لیں، اللہ کو پانے کے سب اسباب ہیں. کوئی کسی سبب سے جاتا ہے، کسی سبب سے جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو سبب میں ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کے قرب میں ختم ہو. فنا فی شیخ جس کو کہتے ہیں. ایسے کوئی کسی کا فضلہ اٹھا سکتا ہے، بخانہ اٹھا سکتا ہے. ایسے کوئی کسی کی پی سکتا ہے. اور مقام دیکھیں ان کے کیا ہے. آج بھی ان کے نام زندہ ہیں. گنگوئی رحمۃ اللہ، قاسم الدین رحمۃ اللہ علیہ. مجھے بتائیں، نام لے کے لذت آ جاتی ہے. حضرت ذکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ لوگ جنہوں نے پیکیں پی ہیں اپنے شیخ کی. ہم تو جھوٹا پانی بھی نہ پیے. ہم تو یہاں جوتے میں پتہ ہے، جوتے پہ لوگ اعتراض کر جاتے ہیں. تو کوئی شیخ نہیں جاتا. کیا چاہتے کہ تو پی کیا حضرت پسند کرتے کہ میرے ساتھ فضلہ اٹھائیں؟ سوچیں آپ. کوئی سروکار نہیں ان کے اس کاموں سے. اسباب ہے، خود جو فنا ہو جائے اسباب میں اس کو روکتے ہی نہیں. پھر اس کو نہیں روکتے. پھر کیونکہ میں اللہ کے راستے سے اس کو کیوں روکوں؟ یہ میرے لیے نہیں کر رہا کس کے لیے ہے؟ یہ جوتے میرے لیے نہیں اٹھا رہا. میں کس کا احسان مانوں؟ کبھی نہیں مانتا میں کسی کا احسان. کوئی بھی میری خدمت کرے میں کبھی احسان نہیں مانتا. کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے تھوڑا کر رہا ہے. اللہ کے لیے کرے گا جو کرے گا. اگر جھجکتا ہے تو اللہ کے لیے جھجک رہا ہے، کر رہا تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. اللہ نے خود کہا ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے تو بیچ دیا ہے میرے ہاتھ اپنے آپ کو میرے لیے. یہ تو فروخت ہو گئے ہیں. وہ دیکھ قرآن کہتے ہیں فروخت کر چکے ہیں میرے ہاتھ پہ. تو یہ ہے تزکیہ دوست باتیں. جب اس مقام پہ آدمی جاتا ہے تو پھر اندر کا گناہ رہے گا. الحمدللہ. غیبت نکلے کیسے؟ جھوٹ آئے کیسے؟ بغیر محنت. بھیا قبر آنے والی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے ایک گناہ بتایا ہے، قبر آنے والی ہے. دعا کریں لوگوں کے لیے جن کے روز جنازے اٹھتے ہیں. کل کو ہم نے بھی اس ڈبے میں ہونا بھائیوں. پکی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور وجاہدوا، آج سے کوشش شروع کریں اس کام کے لیے. اس کام میں فنا جتنا اللہ سے نا مجھے فنا کر اس کام میں تجھے چاہتا ہوں. میں کسی بندے کو چاہنے تھوڑی آئے. یہ تو سب سبب ہے. یہ مسجد سبب ہے. مسجد سبب ہے. ہر چیز اسباب میں ہے. یہ آؤ میں آپ کو اتنے ہزاروں مشائخ دکھا دیتا ہوں. آپ کو ہزاروں کہ جن کے راستے ڈفرنٹ تھے، ان راستوں سے نہیں پہنچے سے دوسرے راستے پہنچے. بہت سے ایسے بیچاروں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، تلاوتیں نہیں آتی تھی، تو کہ اللہ ہو نہیں پایا. نہیں، ان کے لیے اللہ نے دوسرا سبب دے دیا، اس سے پہنچ گئے. اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اس کی طبیعت کے مطابق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ طبیعت کے مطابق دیتا ہے. تو اپنا مقصد بنائے زندگی کا. کوئی کھانا پینا روٹی پانا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے. بیمار ہوئے تو پھر مقصد تو ختم ہو جاتا ہے. آج پیٹ خراب ہو جائے تو روٹی کھائیں گے آپ؟ اس کا مطلب روٹی مقصد نہیں رہا. عورت میں انسان کا مقصد ہوتی ہے. جب آپ طاقت ہی ختم ہوگی تو پھر عورت بھی بیکار آپ کے لیے، وہ بھی مقصد ختم ہو گیا. بچے جوان ہو گئے، شادی ہو، وہ مقصد ختم ہو گیا. کام کرتے کرتے ریٹائر ہے، وہ مقصد بھی ختم ہو گیا. تو آخر مقصد ہے کیا ہمارا؟ یا اللہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم مجھے پاؤ. مجھے پاؤ. میں نے تمہیں یہ بتایا تھا. وہ کب شروع کریں گے؟ ہم کب شروع کریں گے؟ وہ کون سی عمر میں شروع کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں. کیا سلیکشن ہے آپ کا؟ کب کے لیے آپ نے ہم پروگرام بنائے کہ اب ہم نے جناب اس وقت جا کے ہم شروع کریں گے؟ اصل مقصد کب شروع ہوگا ہمارا؟ جب تک اصل مقصد شروع نہیں ہوتا اصل زندگی انسان کی شروع نہیں ہوتی. بڑے بڑے بزرگ جو 70 سال 80 سال بیعت ہوتے ہیں کہتے ہیں آج پیدا میں آج ہوا ہوں، آج سالگرہ کرو میری. اس سے پہلے میں زندگی میں نہیں تھا. ڈھیروں جنازے اٹھا چکے ہیں، اپنے جا چکے ہیں.
جگر جا چکے ہیں، خون جا چکے ہیں، لیکن ہمیں عقل نہیں آتی کہ ہم اپنی تیاری کریں، اپنے مقصد کو پائیں. اللہ نے وہاں جا کے صرف مقصد پوچھنا، لنبلونکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے سب سے پہلے مقصد پوچھوں، خلق الموت والحیات. یہ دیکھ سب سے پہلے میں مقصد تم سے پوچھنا ہے اس زندگی اور موت کا، کہ جس مقصد کے لیے میں تمہیں بھیجا تھا وہ لے آئے تم میرے پاس؟ نہیں جی وہ تو نہیں لائے. بیوی مقصد سمجھے وہ بھی فیل ہو گئے، جوانی میں بیوی چلی گئی، پھر بچوں سے ان کی شادی ہو گئی، بوڑھے ہوئے پینشن مل گئی، کام والی ختم ہو گیا. ہمیں تو جا کے بڑھاپے میں سمجھ آیا جب ہم کھانس رہے تھے کہ تمہارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس وقت ہم فیل ہو چکے تھے، ہزاروں دوائیں کھاتے تھے، دوائیں کو بعد میں نیند آ جاتی تھی. آفرین ہے جو جوان یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، جو ذکر میں اس وقت بیٹھے ہیں، یہ کچھ سمجھ چکے ہیں اپنے مقصد کو. جوانی کو سمجھو. میرے شیخ نے مجھے 30 سال کی عمر جھنجھوڑا تھا. کتنی عمر تھی میری؟ 30 ایئرس. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جھنجھوڑ تو دیا نا. اپنے آپ کو شوق مارو اپنے آپ کو، میرا مقصد کب شروع ہوگا اللہ کو پانے کا. اس پانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر لو تو کام شروع ہو گیا. آپ کا کام شروع ہو گیا. مت دیر کرو اس میں، نہیں دیر کرنی چاہیے. بس فوراً اللہ والے کے پاس پہنچ جاؤ کہ جی میں نے اللہ کو پانا ہے، اپنے مقصد کو پانا ہے جس مقصد میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اور اس مقصد کی پہلی سیڑھی آپ ہیں، قرآن نے یہی بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اگر تم نے اللہ کو پانا ہے تو سچوں کے ساتھ بیٹھ. اپنی زبان میں بات کروں، اگر اللہ کو پانا ہے تو کسی کا ہو جا، کسی کا ہو جا. تھی ونج کے سیدھا ہماری زبان میں کہتے ہیں، سرائی کی تھی ونج کے سیدھا. بیوی کا تو ہو چکا ہے، بچوں کا تو ہو چکا وہ بھی ختم، کاروباروں کا تو ہو چکا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ہر چیز دنیا کے ساتھ چھوڑتی چلی جاتی ہے، ہر چیز، کوئی ساتھ نہیں جاتی. بیوقوف، کوئی ساتھ نہیں جاتی. اللہ کا ہو جا. جہاں کسی آدمی کے ہاتھ بک جاؤ اور اپنے آپ کو بیچ دے، تم مجھے خرید لیں، بس ختم. اللہ والے کے ہاتھ بک جاؤ، بہت بڑا سودا ہوگا، بہت بڑی منزل ہوگی الحمدللہ. اور آنےسٹ ہو گئے کام. کیا ہوگا؟ آنےسٹ. صرف اتنا آنےسٹلی کام کرنے کے کنیکشن ہم نے آنےسٹلی کرنا ہے. جو بے ایمان ہو چکے ہیں، جن کے کنیکشن ٹوٹ گئے، پھر کوشش کریں کنیکشن جوڑنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، توبہ کریں اللہ کے حضور میں، ہم نے بے ایمانی کی ہے، ہم نے بہت آنےسٹ نہیں رہے اپنے شیخ کے ساتھ. ہم غیبت کر گئے، ان کو فیصلوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں پہ ہم اکڑے ہیں، ہم پھلوں میں یہ کر چکے ہیں. انسان ہی ہے نا. شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. شیطان دیکھو، شیطان اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا میں تو نہیں کرتا. تو کام ہو چکا ہے، آنےسٹ رہو اللہ کے پاس. بس اتنا کام آ رہا ہے. وجہ تو یہ اس کی مجاہدہ ہے، سب سے بڑا مجاہدہ، کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جا کے تعلق آنےسٹلی جوڑ لو. بس مسئلہ شروع ہو گیا. جن حضرات کا یہ تعلق نہیں جوڑا یہ قرآن کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا کونوا مع الصادقین، وہ گھاٹے میں ہیں. لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ تفریح میں ہیں. وہ زندگی کو مذاق لہو لہب بنایا ہے، زندگی کو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں سب کچھ، اپنی مرضی کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں. اللہ کی مرضیات پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک فری ہو اور وہ کسی کے کنٹرول میں آ جائے. ایک جانور جو ہے، جانور اس کو آپ فری کر دیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. انسان تو جانور سے بڑا جانور ہے. وہ فری ہو گیا تو کسی کنٹرول میں آتا ہے، وہ نفس کنٹرول میں آتا ہے کسی کی. مجھے بتایا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کسی کنٹرول میں نہیں ہے، بس مانگ دوڑ جی ہم تو بس اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیں گے. نہیں بھائی، یہ ساری نمازیں بھی نفس کی بن جاتی ہیں، عبادات نفس کی بن جاتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں میری مرضی کے مطابق دنیا میں چلنا پڑے گا. آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، قید کرو اپنے آپ کو، زنجیروں میں جکڑو اپنے آپ کو، کسی کی غلامی کو اختیار کرو، پٹا ڈلواؤ اپنے گلے میں کسی کا جو تمہیں گھسیٹتا ہو رکھے. اکڑ نہیں چلتی ہے، نخلا نہیں چلتا، غلام بننا پڑتا ہے. کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، بات تائید کرتے میری بات کی، دیتی سی بات ہے. ورنہ زندگی تو ضائع ہے، بالکل ضائع، کھوتا زندگی گزر رہی ہے ہماری. مٹی بن گئی ہے، سونے والی زندگی مٹی بنا رہے ہیں. مٹی ایسے خود اکڑے بیٹھے ہیں.
ہم تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو فلاں کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، دل کرتا ذکر میں، دل نہیں کرتا وہ کر رہا، تصویر پکڑ لے، دل آتا دروشی پر، سب یہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے کاروبار. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی پہ چلو تم بھائی، محنت بھی کم کرنی پڑے گی اور ریوارڈ بھی زیادہ ملے گا. کتنا آسان ہے، محنت بھی کم. تو اللہ پاک ہمیں آج کی اس بابرکت رات میں توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اس لمحات کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں تزکیے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو آپ سرکار دو عالم ہمارے لیے تحفہ لائے تھے آج کی رات، حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے. آمین ثم آمین.